پاکستان کرپشن انڈیکس میں 140واں نمبر، وزیراعظم نے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کو بڑی وجہ قرار دے دیا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے۔ عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں۔ فوجداری قانون میں اصلاحات سے طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے گا۔ رول آف لا انڈیکس پہ پاکستان کی کیا پوزیشن آئی ہے؟ ابھی جتنی بھی جو بھی سروے آتی ہے اس کے اندر پاکستان رول آف لا میں نیچے ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں وہ ملک دیکھ لیں جو خوشحال ہیں، خوشحال ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ رول آف لا نہیں۔ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا۔ جو جسٹس سسٹم تھا آہستہ 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 وہ صرف طاقتور کے کو فائدے کے لیے پہنچ گیا۔ طاقتور جرم بھی کرے تو وہ سسٹم نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا، اور عام آدمی کے لیے وہ انصاف بجائے دینے کے عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے بیچارے اتنے خوفناک جیلوں کے اندر کہانیاں ہیں غریب لوگوں کی، صرف ان کی کرائم، ان کا جرم، ان کی غربت تھی۔ جامعہ نور القرآن الفریڈ کے زیر اہتمام سالانہ سیدنا ابوبکر صدیق کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق خطاب کیا۔ نعت خواں حضرات نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ لوگوں کی کثیر تعداد نے بابرکت محفل سے اپنے دلوں کو منور کیا۔ سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ پہنچی ساحل تے سب دے سفینے گئے، بختاں والے ہزاراں مدینے گئے، میرے بختاں دی کشتی بنا میں خدا، پار کر دے تو غماں دے منجدار چوں، شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا، خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں۔ الفریڈ کی جامعہ نور القرآن میں ہونے والی سالانہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر علماء کرام نے خلیفہ اول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ کے متعلق مفصل بیانات کیے۔ نعت خواں حضرات نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ علماء کرام نے کہا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تو اس وقت آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ آپ کا عشق مصطفیٰ مثالی تھا۔ علماء کرام نے کہا کہ آج کی اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کی حیات مبارکہ سے آگاہی دلائی جائے، اور خاص طور پر نوجوانوں کو خلفائے راشدین کی سیرت سے آگاہی دلائی جائے۔ اس کانفرنس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن، حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی، مفتی مولانا محمد قاسم ضیاء، قاری جمیل احمد قادری اور دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے خادم دربار عالیہ گھمگھول شریف حضرت مولانا نیاز احمد صدیقی، خطیب جامع مسجد نور القرآن حضرت مولانا حبیب الرحمن، مفتی مولانا قاسم ضیاء، مولانا قاری جمیل احمد قادری کا کہنا تھا، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں عشق مصطفیٰ دکھائی دیتا ہے۔ ہم اور ہماری آنے والی نسل اگر دلوں میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر لیں تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب زندگی ہم پڑھیں تو اس کا ٹائٹل عشق رسول ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، ہمارے بچے، آنے والی نسل اپنے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ دونوں چیزیں پیدا کریں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جائے، اور خاص کر جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، مقام ہے اسلام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مقام دیا، جو اللہ کی طرف سے ان کو مقام ملا، تو ینگسٹرز کو خاص کر بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ینگسٹرز جو بحر عربی کا شکار ہو رہی ہے تو ان کو دین سے اویئرنیس دی جائے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ ہر سال یہ منعقد ہوتی ہے، تو اس دفعہ ہمارے پاس جدید علماء کرام فرام ڈفرینٹ سٹیز سے یہاں آئے، ان کے خطابات ہوئے۔ جامعہ نور القرآن میں جو ہے وہ صدیق اکبر کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور یہاں سے بڑی دور سے علماء کرام آئے، انہوں نے ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا،
اور بڑا مدلل خطاب تھا جو علامہ ضیاء صاحب نے جو ہے وہ کیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ہے نا ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کانفرنس کے اندر جو پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر جو ایثار اور قربانی دی ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اسی طرح کی قربانی ہمیں اسلام کے لیے دینی چاہیے، اور جو ان کی والہانہ محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اسی محبت کا ہمیں سبق اور درس حاصل کرنا چاہیے۔ جامعہ نور القرآن کے اندر الفرڈ میں بہت بہترین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی یاد میں کانفرنس ہوئی۔ الحمدللہ لاٹ آف ینگسٹر پارٹیسپیٹ ان اٹ، بہت سے ینگسٹر آئے، انہوں نے بہت کچھ سیکھا آ کر، اور میری یہ ایڈوائز ہے کہ تمام مساجد کو اس طرح کی محافل کرنی چاہیے تاکہ ہماری عوام جو یو کے میں رہتی ہے وہ ان سے کچھ سبق سیکھیں اور ان کی سیرت کو اپنی پریکٹیکل لائف میں نافذ کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے حوالے سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی، بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، بڑے اچھے بیان ہوئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے کافی خطابات ہوئے جو کہ ان کی تعلیمات کے بارے میں، تو ان کی تعلیمات پر انشاءاللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی میں ان کو ڈالنا چاہیے۔ آج یہاں نور الاسلام میں صدیق اکبر کانفرنس منعقد کی گئی جس میں صدیق اکبر کی خصوصیات اور ان کے فضائل اور ان کی برکات کے بارے میں روشنی ڈالی گئی، جس طرح انبیاء کے سردار خاتم الانبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح صحابہ کے سردار جو ہے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور ان کی صداقت اور سچائی ہمارے پہ یہاں ہے، اور ہم ہمارے بچوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے ہیروز ہمارے جو ہیں صحابہ کرام کی جو صحابہ حیات صحابہ ان کو ہم پڑھیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا نئی نسل کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد ضروری ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، الفرڈ، لندن۔ القبر وكنذاب الحشر وكنذاب اليوم الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ پاکستان کے معروف کالمسٹ، تجزیہ نگار، دانشور اور محقق پروفیسر توفیق بٹ آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے میئر راچڈیل کاؤنسل عاصم رشید سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، لائبریری کا دورہ کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ راجہ واجد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے معروف کالمسٹ، تجزیہ نگار، دانشور اور محقق پروفیسر توفیق بٹ کا دورہ برطانیہ۔ توفیق بٹ میئر راچڈیل عاصم رشید کے آفس گئے اور ان کے چیمبر میں ملاقات کی۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں میئر راچڈیل عاصم رشید نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کی مصروفیات اور پروفیسر توفیق بٹ نے اپنے دورہ برطانیہ سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مانچسٹر کی معروف شخصیت عادل چودھری بھی موجود تھے۔ میں توفیق بٹ صاحب کو ویلکم کروں گا اپنے راچڈیل آفس میں، جو ایک فیمس کالمسٹ بھی ہیں اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور سب سے بڑا تعلق ان کا میرے ساتھ ایک اولڈ راوین کی حیثیت سے ہے کہ جس طرح یہ بھی اولڈ راوین ہے اور میں بھی اولڈ راوین ہوں۔ ہماری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے، یہاں ہمارا جو رول ہے اس وقت پاکستانی ڈائسپورا کا اس وقت گریٹر مانچسٹر اور نارتھ آف انگلینڈ میں۔ ابھی ریسنٹلی جو میں پاکستان کا دورہ کیا اور پی ایم سے اور سی ایم پنجاب سے اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب سے میری ملاقات ہوئی اور ہائر اتھارٹیز سے ہوئی، کچھ معاملات میں نے ریز کیے اور میں نے توفیق بٹ صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری آواز بنیں، آپ اپنے کالمز میں ان معاملات کو اجاگر کریں، ان مسائل کو اجاگر کریں۔ پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو ہیں وہ اس شہر میں اور بھی بے شمار ہمارے ملک ہیں جہاں پہ پاکستانی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں مختلف شعبوں میں۔ تو عاصم رشید صاحب کی اس حوالے سے انفرادیت کی مجھے بڑی قدر ہے کہ میں ابھی بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھا ہوا۔ تو یہ پاکستان میں جو مسائل ہیں اور جو پاکستان کے معاملات ہیں ان کے دل میں اس کا بہت درد ہے، اور بے شمار پاکستانیوں کی طرح یہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، اور جو ہمارے ترقی یافتہ ملک ہیں، معاشرے ہیں، مہذب ملک ہیں، مہذب معاشرے ہیں،
पाकिस्तान का शुमार भी उनमें हो। मैं दिल की अता गहराइयों से मेयर रॉचडेल जनाब आसिम रशीद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने हमें दावत दी। मेरे साथ मेरे बड़े भाई तौफीक भट्ट साहब पाकिस्तान से जो आए हुए हैं बरतानिया के दौरे पे, वो उनको भी दावत दी और हम यहाँ मेयर ऑफिस में आए और हमें बहुत इज्जत बख्शी। बहुत शुक्रिया उनका। प्रोफेसर तौफीक भट्ट को दौरे के दौरान रॉचडेल लाइब्रेरी का दौरा भी कराया गया। आखिर में प्रोफेसर तौफीक भट्ट ने मेयर चैम्बर में रखी गई मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। राजा वाजिद, 92 न्यूज, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। बुलेटिन में यह वक्त है ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। मैनचेस्टर के दौरे पर आए मारूफ कॉलम निगार, मुहक्किक और माहिर तालीम प्रोफेसर तौफीक भट्ट का कहना था, दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। दूर रहने के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने वतन से जुड़े रहते हैं। खूबसूरत तकरीबात सजाने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने तब्दीली के लिए वोट दिया, अफसोस वो तब्दीली देखने में नहीं आई। राजा वाजिद से गुफ्तगू में मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैनचेस्टर में, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ तज्ज़िया नगार, दानिशवर और मुहक्किक प्रोफेसर तौफीक भट्ट साहब, जो कि आजकल बरतानिया और यूरोप के दौरे पर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका दौरा कैसा जा रहा है और यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मिलकर इनको कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, मैं तो बारहा ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है अपने पाकिस्तानी भाइयों से मिलके, और उस खुशी की बेशुमार वजूहात हैं, और सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, और जितने यहाँ पे पाकिस्तानी भाइयों से और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे भी मिलके एक बात का एहसास होता है और ख़ुशी भी होती है कि कोई कितना भी अपने मुल्क से दूर है, कहीं पे भी है, लेकिन उसका दिल जो है वो पाकिस्तान में है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्होंने जो तब्दीली को वोट दिया था, वो इसलिए दिया था कि ये लोग समझते थे और इन लोगों का इरादा था और इन लोगों की एक उम्मीद थी कि दो पार्टियों के चुंगल से हमारा मुल्क निकलेगा और ऐसे हालात पैदा होंगे पाकिस्तान में कि ये लोग वापस अपने मुल्क में जाके जो भी अपनी सलाहियत है, मेहनत है, वो अपने मुल्क में करेंगे और अपनी सलाहियत का मुजाहरा अपने मुल्क में करेंगे, जिसका फ़ायदा मुल्क में होगा, चाहे वो कारोबारी लोग थे या चाहे वो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोग थे। तो अब 3 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक इनकी उम्मीदों के मुताबिक हालात पैदा ऐसे नहीं हुए कि ये अपनी इस सोच को अमली जामा पहना सकते या कोई अमली शक्ल अख्तियार करती उनकी ये सोच कि ये सब अपना यहाँ से पाकिस्तान जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगले 1.5 साल, हालांकि इन लोगों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तब्दीली के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। इन लोगों ने सिर्फ मोहब्बत नहीं की तब्दीली के एक स्लोगन के साथ या ज़ाती तौर पे इमरान खान के साथ, आज भी इन लोगों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। आज भी ये लोग इसके बावजूद के 3 सालों में कोई ख़ास तब्दीली किसी शोबे में नहीं हुई, ये लोग ये समझते हैं, इस उम्मीद में मुब्तला हैं कि अगले 1.5 साल में ज़रूर कोई ना कोई इमरान खान साहब ऐसी इनकलाबी तब्दीली लेके आएंगे कि अगला इलेक्शन भी उनका होगा, जो खान साहब भी बार बार कहते हैं। तो देखें अब इन लोगों की, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, इन लोगों की उम्मीदों पे अगले 1.5 साल में खान साहब कितना पूरा उतरते हैं। पिछले 3 सालों में तो मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की उम्मीदों पे वो पूरा उतर सकें।
मैं समझता हूँ कि हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि तौफीक भट्ट साहब तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे इनको रात को बात हुई और सुबह आज इन्होंने हमें टाइम दे दिया आने का। तो जब पाकिस्तान से एक्सपीरियंस पर्सन सियासत में इसमें हर जगह पे इनका फुल अबूर हासिल है तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिलता है। मैं अभी कल की जो बात थी उसमें तो हमें नाउमीदी नज़र आई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा पैगाम तौफीक भट्ट साहब के रेफरेंस से इमरान खान साहब को देना चाहता हूँ कि यार हमें 1.5 ईयर रह गया है, ठीक है, उसमें कोई एक स्ट्रेटजी बना दें। जैसे आप पता है न्यूयॉर्क सिटी बन रहा था स्टार्ट में तो लोग कहते थे यार ये इतनी अंडरग्राउंड पार्किंग क्यों बना रहे हैं, इधर इतनी तो पब्लिक ही नहीं है। अभी जो बंदा वहाँ पे जाता है तो वो हैरान होता है कि यार ये उन्होंने जो डिसीजन किया था आज से 100 ईयर्स बिफोर, इट इज़ ट्रू। मैनचेस्टर में हम रहते हैं, मैनचेस्टर को अभी न्यूयॉर्क सिटी के पैटर्न के ऊपर बनाने का प्रोग्राम चल रहा है, हर जगह पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इमरान खान साहब से उम्मीद थी कि यार ये आके ना थोड़ी सी तब्दीली लेके आएंगे, उनसे एक कोई चीज़ ऐसा कर जाएं अपने 1.5 ईयर्स के अंदर, स्टेप उठा दें, सिर्फ मतलब एक ईंट ले के आप ना ग्राउंड पे रख दें कि यार ये चीज़ मैंने बुनियाद डाल दी है। आफ्टर 30 ईयर्स दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ दैट। वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन मखदूम सैयद तारिक महमूद और हसन को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ मुक़र्रर किए जाने पर ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने खुशी का इजहार किया है। मैनचेस्टर में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस फैसले को बेहद सराहा। मज़ीद क्या कहा ये देखते हैं। हम तारिक महमूद और हसन साहब को वज़ीर-ए-आज़म का मशीर होने पर मुबारकबाद देते हैं और इमरान खान का भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक वेरी गुड पर्सन चुना है। हम अपने मखदूम तारिक महमूद हसन साहब को प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र होने पे बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारे बड़े भाई, उनको अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक उनको और भी कामयाबियाँ दे और ये हमारे लिए बड़ा एक खुशाइंद कदम है कि उनको ओवरसीज़ का तर्जुमान बनाया है प्राइम मिनिस्टर ने, अपना प्राइम मिनिस्टर। मैं मखदूम तारिक साहब को वज़ीर-ए-आज़म का मामले ख़ुसूसी मुकर्रर होने पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इमरान खान का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने एक आम आदमी को चुना है जो हमारे ओवरसीज़ के हालात को, सिचुएशन को जानते हैं। इमरान प्राइम मिनिस्टर ने जो ओवरसीज़ के स्पेशल एडवाइज़र महमूद तारिक हसन साहब को जो अपना मशीर एडवाइज़र बनाया है, हम सबसे पहले पीटी नॉर्थ वेस्ट यूके की तरफ से मैं मखदूम तारिक शाह साहब को मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब की जो चॉइस है, खान साहब ने जो ओवरसीज़ एक आदमी को जिसका ऑलरेडी ओवरसीज़ कमीशन के हवाले से काफ़ी तजर्बा है और जो ओवरसीज़ के मसाइल को भी समझता है, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये जो फ़ैसला किया मखदूम तारिक हसन को मशीर बनाने का, एडवाइज़र बनाने का अपना, मैं ये समझता हूँ बड़ा आसन कदम है। हम खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं। आयरलैंड में गैर कानूनी तारिकीन वतन के लिए मुतारिफ कराई जाने वाले मिनिस्टर स्कीम के हवाले से खासी कन्फ्यूजन पाई जाती है। स्कीम से यूटिलिटी राइट्स पर रह चुके अफराद कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर तफसीली इजहार ख्याल किया है डबलिन में मौजूद मारूफ कानूनदान बैरिस्टर फैसल सादिक खान ने। नुमाइंदा 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये जो एमनेस्टी है ये मेरे हिसाब से तो ग्रेट गिफ्ट है। इतना बड़ा गिफ्ट किसी और यूरोपियन मुल्क ने सिवाय जर्मनी के लोगों को नहीं दिया कि वो इस तरह से उनके रिकॉर्ड क्लियर करें। और जो आयरलैंड में सिचुएशन है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ तक मेरी डिपार्टमेंट जस्टिस के लोगों के साथ में बात हुई जो केसेस हैंडल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी कि हम अपने डेस्क क्लियर करना चाहते हैं। हमारे पास जो बैकलॉग है उसको जिन लोगों के जो लोग अपना केस बना सकते हैं या हमारे सामने पेश कर सकते हैं करेक्टली, हम सब उनको उनके वीज़े रबर स्टाम्प करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन उनको अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें, अपनी हिस्ट्री उनके पास ठीक होनी चाहिए। तो स्पेशली जिन लोगों के पास, जो लोग पिछले 4-5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनके पास PPSN नंबर्स हैं, दे कैन ट्रेस देयर हिस्ट्री फॉर एटलीस्ट 4 years और 5 years। जो लोग इवन एमनेस्टी में नहीं भी आते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने लॉयर्स को बोले कि जी हमारा केस सही तरीके से बयान करो क्लियरली और मेक आ केस कि जी के ये हमारी सिचुएशन है और स्टेट जो है वैसे भी लोगों को रेगुलराइज कर रही है, तो हमें भी इस बेसिस पे रेगुलराइज करें। फैसल, लेकिन बड़ी सी दुनिया जिनकी शादियों
کے بعد کیسز خراب ہوئے یا ویسے EU ٹریٹی رائٹ کے وہ کیسز ہیں وہ فال نہیں کر رہے اس اسکیم کے اندر, تو ان کے لیے کیا آلٹرنیٹیو سلوشن ہے؟ یہ جو ہے نا اس میں دو there are a couple of categories in this particular type of case جو EU treaty rights کے spouse کے cases ہیں. اس میں جن لوگوں کو انہوں نے جن لوگوں کی اپلیکیشن انہوں نے ریفیوز کر دی اور ان کے پاس ویزا رہا کچھ عرصے کے لیے, سو اگر ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہو گئی and they've been illegal for more than 4 years, they don't need to worry about the character reference. That will not be damaged because state is, as far as my understanding is, state is going very easy on and making sure that they can clear people who have been working here, living here, been paying taxes. They want to clear them up. There's a second category which has an issue where people are under review or have temporary leave to remain. These kind of people cases, ان کو چاہیے کہ یہ ادھر اپنے سلوسر کو بولیں جی کہ they have a demand of decision کہ جی کہ ان کو فیصلہ کریں ان کے کیس کا, اور within the next 2 months میں وہ فیصلہ کریں تاکہ یہ آمنسٹی کے لیے اپلائی کر سکیں. اگر وہ آمنسٹی میں نہیں ان کو پھر وہ آمنسٹی بھی ڈینائی کرے گی اگر ان کو وہ ڈیسیجن نہیں ملتا, اور اگر اس کے بعد ریفیوزل آتا ہے دین وہ تو ان کے لیے ڈبل وامی ہوگی, دو طرف کا لاس ہوگا. سو بیسٹ ہوگا جی کہ وہ اپنا کیس کلیئر کریں, اور جن لوگوں کے ریسنٹلی ریویوز میں انہوں نے ان کو کہا جی کہ وی ریجیکٹ یور اپلیکیشن, ان کو چاہیے کہ وہ آمنسٹی میں اپنی اپلیکیشن ڈالیں. دے شوڈ ٹرائی دا بیسٹ, میک دا کیس, ایکسپلین دا کیس اینڈ میک شیور کہ جی ان کے کیس پہ ڈیسیجن میڈ ہو. ایز لانگ ایز وہ اپنے کیس کا فورس کرتے ہیں کہ جی اس کا ڈیسیجن میک ہوتا ہے, دین اس کے بعد ان کے پاس اور آپشنز ہو جائیں گے, مے بی اپیل, ریویو اینڈ مے بی ایون سیکنڈ کنسیڈریشن آف دس پالیسی, جی کہ جو لوگ بورڈر لائن میں فال ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ویزا دیا جائے. وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق ملیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملیشیا کی ریاست ملاکا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا, جس میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی کے بعد انہیں حل کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں. دہلیز پر مسائل کی سنوائی پر اوورسیز پاکستانیوں نے کمیشن کی کوششوں کو سراہا. تفصیلات جاوید الرحمان کے رپورٹ میں دیکھیے. ملیشیا کی ریاست ملاکا میں ہونے والی کھلی کچہری میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے پاکستانی کمیونٹی, محنت کشوں, کاروباری طبقے اور طلباء سے بالمشافہ ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. کھلی کچہری کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. اس موقع پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو حکومت پاکستان کی جانب سے آن لائن شناختی کارڈ, پاسپورٹ اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جیسی سہولیات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا. اس موقع پر انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر باوقار طریقے سے منانے کی ہدایت بھی کی. پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو میں ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے کہا کہ دیار غیر میں کام کرنے والے پاکستانی محنت کش ہمارے وطن کا عظیم سرمایہ ہیں. ان کے مسائل کے حل کے لیے ہائی کمیشن کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں پاکستانی کمیونٹی پاکستانی ہائی کمیشن کی ہیلپ لائن نمبر پر 24 گھنٹے میں رابطہ کر سکتی ہے. کھلی کچہری میں کمیونٹی ویلفیئر ارتاشی ڈاکٹر حسیب, فرسٹ سیکرٹری محمد عادل اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کونسلر شفقت علی خان نیازی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ کی معاونت کے لیے موجود تھے. جاوید الرحمان, 92 نیوز, کوالالمپور, ملیشیا. بیلاروس میں تعینات پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان نے نیشنل اسکول آف بیوٹی کا دورہ کیا ہے اور ڈائریکٹر جنرل بوسنیا ایمریٹس سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے اسکول انتظامیہ کو پاکستان میں ابھرتی ہوئی فیشن انڈسٹری کے رجحانات سے آگاہ کیا ہے. پاکستانی سفیر سجاد حیدر خان نے اسکول انتظامیہ کو پاکستانی فیشن ڈیزائن کے اداروں کا تعارف پیش کیا. انہوں نے خاص طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن لاہور کا ذکر کیا, جس کے گریجویٹ اس وقت ملک میں کپڑے کاسٹیوم ڈیزائننگ کے نئے معیار قائم کر رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں فیشن انڈسٹری کے مثبت رجحانات سے بھی آگاہ کیا. فریقین نے نیشنل اسکول آف بیوٹی بیلاروس اور پاکستانی فیشن ڈیزائنرز کے درمیان تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا.